الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ حق تعالی جل مجدہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تمام احباب اپنے موبائل فون آف کر لیں یا سائلنٹ کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس عنوان کے تحت ہماری جو نشست ہے اس میں موضوع انتخاب جو چل رہا ہے وہ ہے اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ ایک عنوان اخلاق رسول کے تحت شروع کیا تھا اور وہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم، یعنی آپ کی بردباری، آپ کی طرف سے عفو درگزر، آپ کی طرف سے معاف کرنے کا جذبہ، آپ کی طرف سے لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے کی صفت، اس کو حلم اور بردباری کہتے ہیں۔ اتنی عظیم صفت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع پر سامنے آ کر کے جن لوگوں نے گالیاں دی نا، گالیاں، باوجود اس کے کہ آپ انہیں گرفتار کر کے سخت سے سخت سزا دے سکتے تھے، عبرت کا نشان بنا سکتے تھے، قتل کر سکتے تھے، جلا سکتے تھے، پھانسی لٹکا سکتے تھے، مسلح بنا سکتے تھے، ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے تھے، اور آپ کے جانسار اللہ اکبر اللہ اکبر اشارہ ابرو میں جان نثار کرنے والے لوگ، خدا کی قسم دھرتی میں ایسے جانسار لوگ اللہ نے کسی نبی کو نہیں لیے۔ اتنی محبت کرنے والے لوگ، جان نثار کرنے والے لوگ، لیکن رحمت دو عالم کے اشارے سے، اشارے میں جان دیتے بھی تھے اور اشاروں میں جان لیتے بھی تھے۔ معاف کرنے کی بات آتی تو حضور کے اشارے کو دیکھتے، جان لینے کی بات آتی
مسئلہ نہیں تھا، حضور کے لیے بھی کوئی پرابلم نہیں تھا، لیکن پھر بھی حضور ایسے ایک نہیں کئی لوگوں کو رحمت کا بینکر بن کر معاف کرتے ہیں۔ یہودیوں کا ایک وفد آیا، 4-5 لوگوں کا مشتمل تھا۔ السلام علیکم یا محمد، یوں کہا، لفظ کو تھوڑا سا دبا کے کہا، بظاہر لگ رہا تھا جیسے السلام علیکم کہہ رہا ہے، لیکن لفظ کو انہوں نے استعمال کیا السلام علیکم۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا وعلیک، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ مبارک میں تھی، مجھ سے یہ جملہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ فرمانے لگی السلام علیکم ولعنکم اللہ، تمہارے لیے موت تم پر واقع ہو، لعنت تم پر برسے، اللہ کا غضب تم پر نازل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا کہہ رہی ہو؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ ولم تسمع ما قال، کیا آپ نے سنا نہیں یہ کیا کہہ رہے؟ یہ آپ کے لیے موت کی بدعا دے رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں سنا ہے، لیکن ولم تسمعی ما قلت، کیا تو نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا؟ ان کی بات تو آپ نے سن لی، میری بات نہیں سنی۔ عرض کی آپ نے سنی ہے، فرمایا کہ سن، ان کے کہے ہوئے کو رب قبول نہیں کرے گے، لیکن میرے کہے ہوئے کو رب۔ اللہ کے رسول بہت بات ہے، عفو درگزر کے مالک تھے۔ غزوہ خیبر کے بعد ایک عجیب منظر پیش آیا۔ ایک عورت ہے زینب بنت حارث، اسی غزوے میں اس کا خاوند مارا گیا، اسی غزوے میں اس کا باپ مارا گیا، اور اسی غزوے میں اس کا چچا بھی مارا گیا۔ عورت ہے، وغیرہ نہیں کرتی، چیختی چلاتی نہیں ہے، شور شرابہ نہیں کرتی، آگ انتقام کی بڑھ کرے، غصے اور غضب میں بدلہ لینا چاہتی ہے۔ کس سے؟ آقا دو جہاں سے رسول سے۔ فوراً تفتیش کی کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز پسند ہے۔ بتلایا گیا کہ آپ کو بکری کا گوشت پسند ہے، اور اس میں بھی جو دستی کا گوشت ہے وہ زیادہ پسند ہے۔ اگلے کا اس نے فوری طور پہ اپنے گھر سے ایک بکری ذبح کی، باپ مرا ہوا ہے، خاوند مرا ہوا ہے، چچا مرا ہوا ہے، لیکن غضب، غصہ، انتقام، بدلے کی آگ چین سے نہیں بیٹھنے دے رہی۔ بکری کو ذبح کیا، اس کی ایک دستی کو خوب زہر آلود کیا، اور پھر اسے بونا، بون کر کے مغرب کی نماز کے بعد ایک جگہ پہ بیٹھ گئی جہاں سے اسے امید تھی کہ یہاں سے رحمت دو عالم کا نماز کے بعد گزر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزر رہے تھے، دیکھا ایک عورت، پوچھا یہ خاتون یہاں کیسے؟ ابو القاسم ہدیہ کرنا چاہتی ہو، اگر قبول کرنا چاہے تو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ضرور۔ اس نے وہ بکری کی دستی پیش کی، اللہ کے رسول نے دی، اور اپنے ساتھیوں سے کہا
کہا کہ آ جاؤ. صحیح روایات سے ثابت ہے کہ 4 ساتھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں کھانے میں شریک ہو. 4 ساتھی شریک ہو گئے. جب بکری کے گوشت کو کھانا شروع کر رہے ہیں، لوالا اللہ کے رسول نے توڑ کر کے اللہ کے رسول نے اپنے دہن مبارک میں رکھا، چبایا. ابھی حلق سے نیچے پوری طرح لقمہ اترا نہیں تھا، اللہ کے رسول نے فوراً اگل دیا. باقی 2 ساتھیوں نے بھی اللہ کے رسول کے حکم سے اگل دیا، لیکن ایک ساتھی انہوں نے نوالا حلق سے نیچے اتار دیا تھا. اس کے بعد تو نہیں کھایا. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بکری کے گوشت کا دستہ مجھے بتا رہا ہے کہ مجھے زہر آلود کر دیا گیا ہے. رسول اللہ نے بلایا. چاہتے تو پورے خاندان کو بلا سکتے تھے، چاہتے تو پوری کنبے کو بلا کر کے سزا دی جا سکتی تھی، مارا جا سکتا تھا، پیٹا جا سکتا تھا، سزا دی جا سکتی تھی. لیکن ایک رحمت نے صرف اسی خاتون کو بلایا، بلا کر کے پوچھا خاتون ایسا کیوں کیا؟ تم نے یہ بتلاؤ کہ تم نے زہر ملایا تھا؟ کہنے لگی ہاں ملایا تھا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ باپ مر گیا ہے، میرے خاوند کو تہ تہ کر دیا گیا ہے، میرے چچا کو تلوار کی زد میں اڑا دیا گیا ہے، اس لیے انتقام اور بدلے کی آگ نے مجھے اس کام کے کرنے پر مجبور کیا. لیکن میں جانتی تھی کہ میں آپ پہ کامیاب نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول نے فرمایا پھر کیوں کیا؟ جب یہ جانتی تھی کہ کامیاب نہیں ہو سکتی پھر کیا کیوں؟ عورت کا جواب بھی بڑا عجیب تھا. کہا ایک طرف بدلے کی آگ تھی، انتقام کی آگ میں بھڑک رہی تھی، تو دوسری طرف ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر محمد سچے نبی ہیں تو یہ گوشت کھائیں گے نہیں، اور اگر جھوٹے نبی ہیں تو یہ گوشت کھا کے ہلاک ہو جائے. اللہ کے رسول نے اس عورت کو کہا جاؤ میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معافی. اور چلی گئی. لیکن چند لمحوں کے بعد وہ جو بشر نام صحابی تھے، بشر ابن عازب شاید ان کا پورا نام تھا، ان کا انتقال ہو گیا اسی جگہ. اتنا زہر آلود گوشت تھا، ایک لقمہ کھانے سے انتقال ہو گیا. جب وہ شہید ہوئے تو اللہ کے رسول نے اس عورت کو بلایا، فرمایا بی بی میرا معاملہ تھا، میں نے معاف کر دیا. اب ایک خون ناحق ہے، قتل ناحق ہے. یہ بشر کے رشتہ دار اور اس کے ورثاء، یہ ان کا حق ہے، میرا حق نہیں. وہ جانے آپ کا معاملہ ہے. روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ بشر رضی اللہ عنہ کے ورثاء نے پھر خواہش کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ اسے قصاصاً قتل کیا جائے. بعد میں ان میں سے کسی سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا جب رسول اللہ نے معاف کر دیا تھا؟ پھر میں کو تو کہ رسول تھے نا، اپنے لیے معاف کر دیا تھا، اور ہم نے اگر اس کو قتل کروایا تو حقیقت میں بھائی کے لیے نہیں، اللہ کے رسول کے لیے قتل کروایا تھا. اس ظالم نے حضور کو زہر کیوں کھلائی تھی؟ تو میرے بھائی حضور اپنے لیے بدلے نہیں لیا کرتے. سہیل ابن عامر ہے، حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، حضور کا بہت بڑا دشمن، انتہائی سخت ترین خطیب ہے، شاعر ہے، ادیب ہے، انتہائی پرسور تقریر کرنے والا آدمی ہے، زبان میں تاثیر ہے، اچھائی کو برائی ثابت کر دے، برائی کو اچھائی ثابت کر دے، خوب گر جانتا ہے، صلاحیتیں ہیں. جب گرفتار ہو کر کے آیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے خلاف تقریریں کرتا ہے، آپ کے خلاف حرزہ سرائی کرتا ہے، اشعار کہتا ہے، آپ حکم ارشاد فرمائے اس کے دانت توڑ دیں تاکہ آپ کے خلاف بول نہ سکے، اور بولے بھی تو اس کے الفاظ کی
بات یہاں ختم نہیں ہوتی دوستو. یہی سہیل بن عمر ہے، حدیبیہ کا مقام ہے. حدیبیہ کے مقام پر جس آدمی نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا تھا وہ سہیل بن عمر تھا. مکہ کی طرف سے جو قاصد بن کر آیا تھا سہیل بن عمر تھا. اور سہیل بن عمر نے جب وہاں لکھوایا، حضور علیہ السلام تحریر لکھوا رہے تھے تو دو باتوں پہ اعتراض کیا تھا. پہلی بات، جب اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی میں بولتا ہوں آپ لکھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو. جب حضور نے یہ کلمات کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہیل بن عمر نے کہا محمد ہم رحمان کو نہیں جانتے، ہم رحیم کو نہیں جانتے. یوں لکھو بسم اللہم، یہ اللہ تیرے نام سے. ہم اللہ کو جانتے، رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے، اس لیے وہی لکھو جو ہم جانتے. اللہ کے رسول نے فرمایا علی وہی لکھو، بسم اللہم لکھو. لکھا. پھر فرمایا کہ اس کو لکھو کہ یہ تحریر ہے صلح نامے کی محمد رسول اللہ کی طرف سے. تو سہیل بن عمر نے کہا اے محمد اگر اس جملے کو مان لے، اس کلمے کو مان لے، پھر جھگڑا کس بات کا؟ پھر بدر کیوں، احد کیوں واقع ہوا، یہاں رکاوٹ کیوں، پھر آپ کے لیے مکہ کے دروازے بند کیوں، پھر آپ کے لیے عمرے کے راستے بند کیوں؟ اس لیے محمد رسول اللہ کو تسلیم نہیں کرتے. یاد لکھو محمد ابن عبداللہ. اللہ کے رسول نے علی محمد ابن عبداللہ لکھو. یہ دو باتوں پہ اعتراض تھا. حضور نے اس کے اعتراض کے مطابق بات کی. کس کے؟ جس کے لیے عمر بن خطاب نے کہا تھا دانت توڑوا دے، دانت توڑ دے. رسول اللہ نے کیا فرمایا ہم شکل مسل کرنے کے لیے. اس ظالم کو اس وقت بھی حیا نہیں آئی کہ حضور نے میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا. چاہتے تو دانت توڑوا سکتے تھے، چاہتے تو میرے سر پہ سر مار کے مجھے ہلاک کر سکتے تھے، لیکن حیا نہیں آئی. حدیبیہ کے مقام پر راستے میں رکاوٹ بن گیا. شکیں لکھی. ان میں سے ایک شک ایسی تھی دوستوں، بڑا دل خراش واقعہ ہے. ایک شک ایسی تھی کہ اگر مکہ مکرمہ سے کوئی آدمی مسلمان ہو کر یا مسلمانوں میں سے یا کافروں میں سے کسی کا مسلمان بچہ اگر اپنے والدین اور سرپرست کی اجازت کے بغیر مکہ سے محمد کے پاس مدینہ میں جائے گا تو محمد پابند ہوں گے کہ وہ اسے واپس مکہ بھیج دے. جبکہ اس کا عرض اگر کوئی آدمی مدینہ میں سے بھاگ کر کے مکہ آ جائے کسی بھی وجہ سے تو مکہ والے پابند نہیں ہوں گے کہ وہ مکہ مدینہ واپس بھیجے. اندازہ کیجئے، شرط کا اندازہ کیجئے کس قدر بھیانک شرط تھی. رسول اللہ نے فرمایا منظور ہے. ابھی یہ بات چل رہی تھی، ابھی لکھی جا رہی تھی، معاہدے پہ دستخط نہیں ہوئے. سنیے دل خراش واقعہ ہے. سہیل بن عمر کا بیٹا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، مکہ مکرمہ میں تھے. باپ نے اسی باپ نے سہیل نے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا. کسی طرح سے گھسٹتے 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 لڑکھڑاتے لڑکھڑاتے یہاں تک پہنچ گئے. حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام کے درمیان گر کر کے کہنے لگے مسلمانوں کو مجھے بچا لو، کافروں کے درگے سے مجھے چھڑا لو. اللہ کے رسول نے دیکھا آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، صحابہ نے دیکھا آنکھوں سے آنسو روا ہوئے. مجمع پر سناٹا طاری ہو گیا. احمد دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک اپیل اور ایک درخواست کی صورت میں اختیار کرتے ہیں سہیل اس کو چھوڑ دو. سہیل نے کہا نہیں، اسے کیسے چھوڑ دوں، یہی سب معاہدے کی ابتدا ہونی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا معاہدے پہ دستخط تو ہوئے نہیں، ابھی تو معاہدہ ہوا نہیں، ابھی تو شکیں لکھی جا رہی ہیں، ابھی تو معاملات طے ہو رہے ہیں، طے ہوئے تو نہیں. سہیل نے کہا نہیں، اگر اس کو واپس نہیں کریں گے کوئی معاہدہ نہیں، کوئی صلح نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا سہیل میری خاطر میرے لیے چھوڑ دو. اس نے کہا نہیں، آپ کی خاطر بھی نہیں چھوڑوں گا. سہیل کرامت داری کا لحاظ کرو، چھوڑ دو. نہیں چھوڑوں گا. اور یہ کہہ کر کے اس نے اپنے بیٹے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر سناٹے دار ایک تھپڑ لگایا. میں تجھے کہاں چھوڑ کر آیا تو کہا
چلتے پھر صحابہ کی آنکھیں اشک بار تھی، آنسوؤں کی لڑیاں تھیں جو سیل رواں کی طرح چل رہی تھی، اور حضور حکم فرما رہے تھے ابو جندل جاؤ والد کے ساتھ۔ لیکن رسول آپ مجھے کافروں کے سبب کر رہے ہیں۔ ہاں ابو جندل جاؤ، ثواب کی امید کے ساتھ جاؤ، اللہ کی طرف سے رحمت کی امید کے ساتھ جاؤ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہو چکا، صحابہ اکرام رو رہے ہیں، یہ دل خراش واقعہ آپ کے سامنے۔ اسلام کا اتنا بڑا دشمن، اسلام کا اتنا بڑا جانی دشمن، اپنے بیٹے کا دشمن، حضور کا دشمن، حضور کے دین کا دشمن، صحابہ اکرام کا دشمن، لیکن مکہ مکرمہ فتح ہوا، مکہ مکرمہ۔ اچھا پھر ابو جندل کے ساتھ کیا ہوا؟ ابو جندل مکہ لے گئے، ایک زبردست واقعہ ہے، پھر انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو سناؤں گا کیسے انہوں نے اپنے آپ کو راستے میں سے چھڑایا، اور کیسے انہوں نے جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو، لے جانے والوں کو قتل کیا، اور کیسے جو ہے وہ راستے میں ایک جو ہے وہ انہوں نے ایک اپنا ہی ایک محاذ کھڑا کر دیا، نہ وہ مکہ میں تھے نہ وہ مدینہ میں تھے، حضور نے بھیج دیا، حضور نے یہاں سے بھیج دیا، اور وہ مکہ لے جانے والے لے جا نہ سکے، اور یہ مدینہ کے لیے آئے نہیں کیونکہ حضور کی اجازت نہیں تھی، حضور کی اجازت نہیں تھی، اور حضور کو پتا چلا کہ ابو جندل کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو حضور خوش ہوئے، حضور خوش ہوئے، فرمایا ہم نے اپنا معاہدہ پورا کیا، رب نے اپنی مدد اتار دی۔ مکہ فتح ہوا، اور جب مکہ فتح ہوا اسی سہیل کا دوسرا بیٹا عبداللہ تھا، مسلمان ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا فلاں کے لیے امان، فلاں کے لیے امان، فلاں طریقے پر آنے والے کے لیے امان۔ آخر میں آپ نے فرمایا جس نے اپنا گھر کا دروازہ بند کر دیا اس کے لیے بھی امان ہے، امن ہے۔ سہیل نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا، لیکن سوچ رہا تھا کہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت تو گھر سے باہر نکلوں گا، پکڑا جاؤں گا، مارا جاؤں گا، یہ لوگ تو مار دیں گے، اس لیے اس نے اپنی تاریخ اسے اپنے تاریخ کا علم تھا، اسے اپنی کرتوتوں کا معلوم علم تھا، وہ اپنے کرتوت جانتا تھا، اسے اپنے معاملات کا اندازہ تھا کہ کیا ہونا ہے۔ چنانچہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بیٹے عبداللہ کے ذریعے سے پیغام بھجوایا، آپ جا کر محمد سے میری امان طلب کر لیں۔ حضرت عبداللہ گئے، حضور سے اپنے والد کے لیے امان طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جملہ پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا سہیل بڑا سمجھدار آدمی ہے، سہیل جان کا دشمن، 20 سال تک دشمنی کرنے والا آدمی، صف اول میں کھڑے رہ کر کے حضور کو تکلیف پہنچانے والا آدمی، حضور کی جماعت کو تکلیف پہنچانے والا آدمی۔ حضور کیا فرماتے سہیل بڑا سمجھدار آدمی ہے، اس جیسے سمجھدار آدمی کو دین سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ یہ اسلام میں اچھا لگتا ہے۔ حضرت عبداللہ گئے، اپنے والد کو کہا امن تو مل گیا، لیکن حضور نے آپ کے لیے ایسے تعریفی کلمات کہے۔ سہیل کہتا ہے میرے لیے محمد نے اتنے نقصانات، یہ میں نے کیا، یہ فلاں موقع پر یوں میں نے رویہ اختیار کیا، یہ میرا برتاؤ۔ عبداللہ نے کہا میں مبالغہ نہیں کر رہا، سچ کہہ رہا ہوں۔ اب سہیل کے غضب اور غصے کی آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور وہ جو دشمنی کی اور عداوت کی جو لہر تھی نا اندر، وہ بجھ گئی، لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ مکہ مکرمہ کے کچھ دنوں بعد آپ حنین کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ یہاں سے مکہ سے حنین پہنچا، حضور کے پیچھے پیچھے پورا ایک ریور اٹھوں کا لے جا کر وہاں پہنچا، اور اس نے جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے جیسے شاگرد بیٹھتا ہے، اور بیٹھ کر کے کہنے لگا محمد نگاہ میں اٹھا نہیں سکتا، لیکن مجھے معاف کر دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سہیل نظر اٹھاؤ، تم سردار ہو، بڑے ہو۔ فرمایا کہنے لگے کہ نہیں اے محمد مجھے معاف فرما دیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا معاف کر دیا۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور آپ علیہ السلام نے مسکرا کر صحابہ کرام پر ایسے نگاہ ڈالی جیسے ایک فاتح نظر دوڑاتا ہے. پھر اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ اونٹوں کا ریوڑ ہے, 100 اونٹ ہے اور یہ آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں, قبول فرما لیجیے گا, انکار نہ کیجیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہدیہ قبول کیا. میرے بھائی آپ کی کوشش یہی ہوتی تھی آپ لوگوں سے درگزر فرمائیں, آپ کی کوشش یہی ہوتی تھی آپ بردباری کا مظاہرہ کریں, آپ کی کوشش یہی ہوتی تھی آپ حلم کا پیکر بنیں. آئیے ہمارے لیے بھی سبق ہے, ہمارے لیے بھی پیغام ہے, ہمیں یہ پیغام دیتا ہے, یہ اسوا پیغام دیتا ہے کہ ہم بھی اپنے اندر حلم پیدا کریں, بردباری پیدا کریں. اگر ہم نے کبھی حضور کے نام پہ کچھ کرنا ہی ہے نا, آخری لیسن ہے, سبق ہے, ہم نے حضور کے نام پہ کچھ کرنا ہے, حضور کے نام پہ, حضور کے لکھے ہوئے نام پہ اگر کسی کو مارنا ہے, کسی کو جلانا ہے, کسی کو کاٹنا ہے نا, تو سب سے پہلے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنے من کو کاٹیے, نفس کو جلائیے, اپنے اندر موجود خود سے باطل کو تو جلائیے جو مجھے اور آپ کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آنے دیتا, مجھے اور آپ کو اللہ کے قریب نہیں ہونے دیتا, مجھے اور آپ کو شیطان سے دور نہیں کرتا, مجھے اور آپ کو گناہوں سے دور نہیں کرتا. آئیے اگر حضور کے نام پہ مارنا ہی ہے نا تو اپنے نفس کو ماریے, حضور کے نام پہ کاٹنا ہی ہے تو اپنے جگر کو کاٹیے کہ جس کے اندر اتنا بھی جذبہ نہیں ہے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نماز ہی پڑھ لے. اتنا تو نہیں کر سکتا, اتنا ہم نہیں کر سکتے, اتنا مسلمان نہیں کر سکتا. وہی مسلمان اٹھ کر کے کسی کی جان لے لیتا ہے, کسی کو جو ہے وہ جلا دیتا ہے, کسی کو کاٹ دیتا ہے, کسی کو ذبح کر دیتا ہے. کتنا بڑا ظلم ہے. لوگوں کو کاٹنے کے لیے میرا ایمان ہے لیکن میرے نفس کو مارنے کے لیے میرا ایمان نہیں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.